ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق معزز و محتشم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت اور خوبصورت دن ہے۔ دعا فرمائیں آج کے دن نازل ہونے والی تمام برکتوں اور رحمتوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جس طرح کہ آج سے پہلے ہم 3 نمازوں کا تفصیلی ذکر سن چکے ہیں، آج انشاءاللہ نماز مغرب اور نماز عشاء کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کی جائیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں یہ خوبصورت باتیں سیکھنے، یاد رکھنے، پھیلانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو مسجد میں اس نیت اور ارادے سے حاضر ہوا کہ دین کا کوئی مسئلہ سیکھوں گا، حضور نے ارشاد فرمایا مسجد میں دین کے مسئلے کو سیکھنے کے نیت سے آنے والے کو رب کی بارگاہ سے ایک حج مقبول کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا عرض کروں گا جب بھی مسجد میں آئیں، بالخصوص نماز جمعہ کے دن یا کسی بھی دینی اجتماع کے لیے، تو جہاں ثواب کی نیت لے کر آتے ہیں، جہاں اور ہماری نیتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ آج مسجد سے کچھ نہ کچھ دین کا حصہ مسئلہ سیکھ کر واپس آؤں گا۔ تو جتنے مسئلے سیکھیں گے حدیث مبارکہ کے مطابق ہر دین کے مسئلے کی برکت سے سیکھنے والے کو ایک ایک حج مقبول کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ صرف دین سیکھنے کی برکت میں نے عرض کی ہے، اس مسئلے پر عمل کرنے، یاد رکھنے اور آگے پھیلانے کی فضیلت میں نے ذکر نہیں کی۔ میں نے فضیلت صرف سیکھنے کی حد تک بیان کی ہے۔ اگر سیکھنے والے کو حج مقبول کا ثواب حاصل ہوتا ہے، پھر عمل کرنے اور آگے پھیلانے والے کو میرا رب کتنی زیادہ برکتوں سے مالا مال فرماتے ہوں گے۔ یاد رکھیں، ہم ہی وہ عقیدے اور جماعت والے لوگ ہیں کہ جن پر رب نے اپنے کریم نبی علیہ السلام کی برکت سے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت سے پہلے کسی بھی امت کے لیے 5 نمازیں فرض نہیں تھی۔ دوسری بات، جو رب نے ہمیں 5 نمازیں دی، 5 نمازوں کے اوقات بھی اللہ پاک نے ہمیں الگ الگ عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا حصہ تلاوت کیا ہے، تلاوت کرنے جا رہا ہوں،
اس قرآن کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نمازوں کا ذکر فرمایا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات چھا جانے پر۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں نماز فجر، نماز مغرب اور نماز عشاء، ان تینوں نمازوں کے اوقات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر یہ فقرہ دہرانے کی کوشش کروں گا یاد کرانے کی نیت سے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے اور یاد بھی ہونا چاہیے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو رب نے 5 نمازیں اور 5 نمازوں کے 5 اوقات بھی عطا فرمائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نمازیں 5 ہیں اور اوقات 3 ہیں، ہم وہ اس عقیدے کے مالک لوگ نہیں ہیں۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں نماز مغرب کے حوالے سے 3 نمازوں کا تفصیلی ذکر ہم 3 مختلف جمعوں کے اجتماعات میں سیکھ چکے ہیں۔ آج نماز مغرب کی بات کروں گا۔ نماز مغرب میں 7 رکعات ہیں، 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، فجر کی نماز ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ ظہر کی نماز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس ٹائم میں نفلی نماز ادا فرمائی، اور تیسرے نمبر پر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی نماز عصر یعنی عصر کے ٹائم میں 4 رکعات نفل نماز ادا فرمائی۔ مغرب کی نماز حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک امتحان میں مبتلا کیا۔ جب اس امتحان سے کامیابی حاصل ہوئی، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے کھڑے ہو گئے، 4 رکعات کی نیت کی، جو ہی سورج غروب ہوا 4 رکعات کی نیت کی، 3 رکعات ادا کرنے کے بعد جسم میں تھکاوٹ اور بیماری کی وجہ سے نکاحت کمزوری کے آثار ظاہر ہوئے، اب بیٹھ گئے اور رب کے حکم کے مطابق نماز کو مکمل فرما کر سلام پھیر دیا، نماز سے فارغ ہو گئے۔ تو وہ 3 رکعتیں ادا کی۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ نماز عطا فرمائی معراج کی شب، تو رب نے اس ٹائم میں اپنے محبوب علیہ السلام کو 3 رکعات پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج ہم جو 3 فرض ادا کرتے ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ٹائم میں 3 رکعات نفل ادا کیے تھے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ تو میں نے بیان کیا ہے، اس کے آغاز، اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یاد رکھیں 3 رکعات یا 1 رکعت یا 5 یا 7 رکعت نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نفل 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، لیکن طاق عدد میں نفل پڑھنا شرعاً جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض ہیں اور رب کا حکم ہے، لہذا ہم نے اسی طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اس سے اگلی بات یاد کروں گا کہ ہم حنفی ہیں، فقہائے احناف کے نزدیک سورج غروب ہو جائے تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ بقیہ جتنی نمازیں ہیں، فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعات سنت ہیں، ظہر کی اذان اور اقامت کے درمیان 4 رکعات سنت مؤکدہ ہیں، عصر کی نماز اذان اور اقامت کے درمیان 4 رکعات غیر مؤکدہ ہیں، اسی طرح عشاء کی اذان اور جماعت کے اقامت کے درمیان 4 رکعات غیر مؤکدہ سنتے ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس کی اذان اور اقامت کے درمیان، فرضوں والی اقامت کے درمیان کوئی نماز شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ ہم جب حرمین شریفین طیبین طاہرین حاضر ہوتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مالکی اور شافعی مسلک کے حضرات
وہاں پر 2 رکعات فرض نماز سے پہلے اور اذان کے بعد ادا کرتے ہیں۔ ہم حنفی بھی بسا اوقات ان کی پیروی میں ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہرگز فرضوں سے پہلے اور اذان کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے، چاہے یہاں ہوں، چاہے وہاں ہوں، چاہے دنیا کے کسی تیسرے کونے میں ہوں، جہاں بھی ہوں، مغرب کے فرضوں سے پہلے نفلی نماز پڑھنا شرعاً فقہائے احناف کے نزدیک درست اور جائز نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ مغرب کی نماز کا ٹائم اگر ہم تھوڑا سا لیٹ کر دیں، بسا اوقات 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ گزر جائے، خاص کر کے خواتین گھروں میں 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد مغرب کی نماز اس وجہ سے نہیں پڑتی کہ مغرب لیٹ ہو گئی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ یاد رکھیں آج جمعۃ المبارک ہیں، جمعۃ المبارک کی صبح جتنا ٹائم تھا فجر کی نماز کا، پہلے یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر موسم میں، ہر دور میں ہمارے پورے ملک کے اندر، بلکہ پورے ہندوستان کے اندر، صرف پاکستان نہیں پورے ہندوستان کے اندر، جو کل مغرب کی نماز کا ٹائم تھا جمعرات کی شام کو، جتنا ٹائم مغرب کی نماز کا تھا اتنا ہی ٹائم آج صبح جو گزر چکی ہے اس صبح کا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر دور میں، ہر موسم میں پورے ہندوستان کے اندر فجر اور مغرب کی نماز کا کم از کم جو ٹائم ہے وہ 1 گھنٹہ اور 18 منٹ ہے۔ کتنا میں نے بتایا ہے کم از کم ٹائم؟ 1 گھنٹہ اور 18 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اور 34 منٹ ہیں۔ یہ دونوں ٹائم میں نے بتائے ہیں۔ اگر گزشتہ رات کو مغرب کی نماز کا ٹائم مثال کے طور پر 1 گھنٹہ اور 25 منٹ تھا، تو آج فجر کا ٹائم جو فجر گزر چکی ہے اس کا ٹائم بھی 1 گھنٹہ اور 25 منٹ ہی تھا۔ آج جو شام آ رہی ہے، اس شام کو اگر مغرب کی نماز کا ٹائم 1 گھنٹہ اور 26 منٹ ہے تو کل فجر کی نماز کا ٹائم بھی 1 گھنٹہ اور 26 منٹ ہوگا۔ 1 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ان دونوں نمازوں کے ٹائموں میں فرق نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ فجر کی نماز اگر تھوڑی سی اذان سے لیٹ ہو جائے تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، ایسے نہیں ہے۔ جب فجر میں ایسے نہیں کہتے تو یاد رکھیں مغرب کی نماز میں بھی اس کا ٹائم بھی کافی ہوتا ہے، اتنا کم نہیں ہوتا جتنا ہم لوگوں نے یا ہمارے اہل خانہ نے سمجھ رکھا ہے۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ 1 گھنٹہ اور 18 منٹ سے کم تو ہو ہی نہیں سکتا پورے ہندوستان کے اندر، 1 گھنٹہ اور 18 منٹ سے کم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر 1 گھنٹہ بھی بندہ 1.25 گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے تو مغرب کی 3 رکعتیں ادا ہی پڑے گا، وہ قضا نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ تیسرا مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیں کہ ہمارے ہاں ہم احناف کے نزدیک مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان چند سیکنڈ کا وقفہ ہے، 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہے۔ جو ہی کیونکہ ہمارے ہاں گھڑی لگی ہوئی ہے، اکثر مسجد مساجد میں یہ گھڑی لگی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر عشاء کا ٹائم آ جاتا ہے، جو عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہاں تک مغرب کی نماز کا ٹائم باقی رہتا ہے۔ اس سے اگلی بات یاد کروں گا، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز میں سورہ بینہ سے لے کر والناس تک جو صورتیں ہیں ان صورتوں کی حضور تلاوت کرتے تھے۔ مغرب کی نماز میں حضور سب سے مختصر تلاوت کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی سنت یہی ہے سورہ بینہ سے، یعنی آخری پاؤ جو 30ویں سپارے کا ہے اس کی کوئی 2 صورتیں فرضوں میں تلاوت کر لی جائیں۔ ہاں جمعرات شام جو گزر چکی ہیں، جمعے کی رات جو شروع ہو جاتی ہے، اس رات میں مغرب کی فرضوں میں سورہ کافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت کرنا، یہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ بقیہ 6 دنوں میں جو چاہیں، جو آسانی کے ساتھ قرآن یاد ہو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ بقیہ ہر روز مغرب کی نماز میں آخری صورتوں میں سے کوئی 2 صورتیں فرضوں میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلی بات
تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک بارہا مرتبہ ایسے ہوا کرتا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور مسجد میں ہی بیٹھے رہتے، نوافل میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھ کر حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کو روانہ ہوا کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ بھی سنت ہے حضور کی کہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں ہی رہنا، نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، عبادت و بندگی کرنا، اور عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جانا اگر زیادہ نہیں تو زندگی میں 2-4 دفعہ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی ہم زندہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ ایک اور حضور کا عمل مبارک یہ تھا، مغرب کی نماز فراغت کے بعد تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سورہ واقعہ شریف کی تلاوت کرتے۔ ہمیں بھی حضور نے حکم فرمایا کہ جو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، حضور نے ارشاد فرمایا غربت و محتاجی و تنگ دستی اس کے قریب کبھی نہیں آئے گی۔ لہذا یہ وظیفہ بھی ہمیں مغرب کی نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ ایک اور حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک جسے حضور اکثر فرمایا کرتے کہ مغرب کی نماز کے بعد نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام 6 رکعات صلاۃ الاوابین جو بعض حضرات پڑھتے بھی ہیں وہ پڑھنا، 6 رکعات 2 رکعتیں کر کے جس طرح فجر کی سنتے ہیں یا فرض پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد آخر میں دعا مانگنا، یہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات نوافل ادا کیے، حضور نے ارشاد فرمایا ایسا کرنے والے کے گناہوں کو میرا رب معاف فرما دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جہاز کے برابر بھی ہوں تو میرا رب اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ یہ چند ایک فضائل اور مسائل میں نے آپ کے سامنے مغرب کی نماز کے رکھے ہیں۔ یوں ہی مغرب کا ٹائم ختم ہوتا ہے، عشاء کی نماز کا ٹائم چند سیکنڈ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کا ٹائم صبح سحری کا ٹائم یعنی روزہ بند کرنے کا جو ٹائم ہے وہاں تک باقی رہتا ہے۔ یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے درمیان بھی کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں عشاء کی نماز بندہ نہ پڑھ سکے۔ جیسے فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان کافی وقفہ ہے، اس ٹائم میں کوئی نماز نہیں ہے، لیکن عشاء کی نماز ساری رات اگر لیٹ ہو جائے تو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے فجر کے جو فرائض، عشاء کے جو فرائض ہیں وہ فرائض تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے۔ جس طرح بقیہ 4 نمازوں کی ہم نے سیکھا کہ اس ٹائم میں سب سے پہلے کون کون سے نبی علیہ السلام نے نوافل ادا کیے، اور رب نے انہی ٹائموں کو پسند کرتے ہوئے اپنے محبوب نبی علیہ السلام پر فرض نمازوں کو انہی اوقات میں پڑھنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ ان میں سے ایک عشاء کی نماز ہے، اور جو میں نے آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یہ جو رب کا حکم ہے یہ عشاء کی نماز کا حکم ہے۔ تو عشاء کی نماز اتنا لمبا ٹائم ہے، لیکن یاد رکھیں رات کے 3 حصے اگر کیے جائیں، مثلا آج رات جو گزر چکی ہے وہ تقریباً 11:30 پونے 12 گھنٹے کی رات تھی۔ رات سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے، فجر کا ٹائم شروع ہونے تک باقی رہتی ہے، یہ رات ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ عشاء کی نماز 1/3 تک یعنی غروب آفتاب سے 4 گھنٹے لیٹ کر کے اس کو پڑھا جائے، زیادہ ثواب ہے۔ بارشوں کے موسم میں عشاء کو جلدی پڑھ لینا یہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، لیکن جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب کے ساتھ ہی پڑھے بندہ، عشاء کا ٹائم ہی شروع نہ ہو پہلے ہی پڑھ کے گھروں کو چلا جائے، ایسے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ٹائم شروع ہونے کے بعد ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اگر رات 12 گھنٹے کی ہو تو تیسرا حصہ اگر لگایا جائے، 6 بجے سورج غروب ہو تو رات 10 بجے عشاء کی نماز پڑھنا یعنی اتنا لیٹ کر کے پڑھنا یہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن 7 حکم موجود ہیں، اگر لیٹ کرنے کی وجہ سے نمازیوں کے کم ہونے کا خطرہ ہو تو ٹائم شروع ہو جائے تو فوراً پڑھ لی جائے، شرعاً اس کی بھی حضور نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو ہم اسی وجہ سے عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیتے ہیں، تاکہ کوئی بندہ لیٹ کا تاخیر پڑھنے کا بہانہ بنا کر
جماعت سے اور نماز سے غافل نہ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عشاء کی نماز، عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں ہیں، 4 غیر مؤکدہ سنتے ہیں، اس کے بعد 4 فرائض ہیں، پھر 2 سنت، 2 نوافل، اور اس کے بعد 3 رکعات نماز وتر، اور اس کے بعد آخر میں 2 رکعات نفل۔ بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے آخری 2 نفل بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر پوچھا جائے تو پوچھنے پر کہتے ہیں کہ آخری 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا حضور کی سنت ہے۔ یاد رکھیں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک تو یہی تھا کہ حضور عشاء کے آخری 2 نفل حضور بیٹھ کے پڑھا کرتے، لیکن امت کو حضور نے کھڑے ہو کر عشاء کے آخری 2 نفل پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور حکم فرمایا جو کھڑے ہو کر پڑھے گا اسے پورا ثواب ملے گا، جو بیٹھ کر آخری 2 نفل پڑھے گا اسے آدھا ثواب ملے گا۔ اب حضور نے بیٹھ کے پڑھے ہیں تو یاد رکھیں یہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، جیسے دیگر کئی حضور کی خصوصیات ہیں۔ مثلا تہجد کی نماز حضور پر فرض تھی، ہمارے لیے نفل ہے، یہ خاصہ نبوت تھی۔ ختم نبوت کا تاج رب نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ 3 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ خاصہ نبوت، یہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات خاص تھا۔ اور حضور عصر کی نماز سے پہلے کبھی کبھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اس کے پیچھے بھی کافی لمبا ایک واقعہ، وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ میں بیان کروں، لیکن عرض کروں گا یہ خاصہ نبوت ہے، یہ امت کے لیے نہیں تھا۔ حضور نے 11 عورتوں سے شادی کی، بیک وقت حضور کے نکاح میں 9 عورتیں موجود تھیں، لیکن ہمیں 4 عورتوں کی اجازت ہے۔ یہ جتنے مسائل میں نے 7-8 عرض کیے ہیں یہ خاصہ نبوت تھے، اسی لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ عشاء کے آخری جو 2 نفل ہیں وہ بیٹھ کر پڑھنا یہ حضور کا خاصہ ہے، حضور کو اجازت تھی، ہم امتی ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم کھڑے ہو کر پڑھیں گے پورا ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھیں گے آدھا ثواب ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے وطروں میں، عشاء کی نماز کے بعد حضور ہمیشہ وطر ادا کیا کرتے، اور وطروں کے اندر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عمل مبارک یہ تھا حضور کا کہ حضور تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے اور سارا سال پڑھا کرتے۔ حضور وطروں میں دعائے قنوت پڑھا کرتے اور سارا سال پڑھا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ماہ رمضان میں حضور پڑھتے یا فجر کی نماز میں پڑھتے، وہ قنوت نازلہ تھی، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ عشاء کے وطروں میں پڑھی جائے، عشاء کی وطروں کا الگ حکم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دعائے قنوت وطروں کی آخری رکعت میں پڑھنا یہ بھی تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عرض کروں گا جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ ایک دفعہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر یہ بھی نہ آتی ہو تو 3 دفعہ بندہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن دعائے قنوت یاد کرنا ضروری ہے۔ کیوں کہ عشاء کے وطروں میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، سنت یا مستحب نہیں ہے، کیا ہے؟ واجب ہے دعائے قنوت پڑھنا، لہذا یہ یاد ہونی چاہیے۔ اگر یاد نہ ہو تو یہ دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات نفل ادا کرنا، یہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات نفل ادا کیے ان نوافل کا اسے اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کے اندر یہ 4 رکعات نفل ادا کیے ہیں، اتنا ثواب ہے۔ اور بعض علماء نے بیان فرمایا ان نوافل سے مراد فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں اور 2 نفل ہیں جو اکثر حضرات پڑھتے ہیں۔ بعض حضرات فرائض پڑھے اور بھاگ گیا، سنتے چھوڑ دی، وہ اتنی بڑی فضیلت اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اگر 2 رکعات فرضوں کے بعد جو سنتیں مؤکدہ ہیں واجب ہیں اگر وہ بھی پڑھ لی جائیں اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیے جائیں وطروں سے پہلے تو اتنی بڑی فضیلت کا بندہ حقدار
بن جایا کرتا ہے۔ یہ چند ایک فضائل اور مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے نماز مغرب اور نماز عشاء کے ادا فرمائے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔